اتنا نقصان ہے اس کا، اتنا نقصان ہے، اتنا افسوس کرنا چاہیے جیسے اس کے مال جائیداد ہر چیز اس کی فوت ہو چکی ہے۔ ان مثال کے طور پہ عصر کے وقت دھاروں کا وقت ہوتا ہے، کیا بنتا ہے ذہن میں؟ تو ہوتا نہ کر کے چلنے ہیں، نہیں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ پہلے نماز پڑھنی ہے، بھائی نماز پڑھتے ہیں پہلے، یا ایک گھنٹہ پہلے شروع ہو جائیں، اسی پہلے شروع کر دیں، وہ پہلے بھینسیں کون سا انکار کرتی ہے؟ بھائی چلو یا لے نماز کا ٹائم ہو رہا پھر چوئی، پوری پوری ان کی زندگی کی محنت ضائع ہو گئی ہیں، اتنی بہترین دکانیں، اتنے بہترین بازار، سارے کے سارے مالیہ میٹ کر کے رکھ دی ہیں، سارا بیکار گیا کہ نہیں؟ ہر چیز بیکار ہو گئی ہے ان کی، پریشان، اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین، تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات یعنی قیامت کو، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ آ جائے گی وہ اچانک، بلا اطلاع، قالو کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس قصور پر جو ہم نے کیا اس کے بارے میں، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، الا ساء ما یذرون، خبردار برا ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وللدار الآخرۃ، اور آخرت کا البتہ جو گھر ہے، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو بچتے ہیں، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، لوگ کس کو گھاٹے میں سمجھتے ہیں، خسارے والا کسے سمجھتے ہیں؟ آج ہمارے اعتبار سے دنیا میں جس کو کمی آ جائے، گھاٹا پڑ جائے، اس کے نقصان ہو گیا، اوے 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 بڑا گھاٹا ٹر گیا بھائی ہوتے، لیکن جس نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، دین کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے بارے میں کسی اور کا ذہن بنتا ہے کہ یہ تو بڑا گھاٹے کا کام کر رہا ہے، بے نقصان کا کام کر رہا ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، اور پڑھ لا کر نماز ہی آ رہا ہے بس۔ یہ نہیں سمجھتے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کی عصر کی نماز رہ جائے نا، اتنا نقصان ہے اس کا، اتنا نقصان ہے، اتنا افسوس کرنا چاہیے جیسے اس کے مال جائیداد ہر چیز اس کی فوت ہو چکی ہے، ہر چیز اس کے خاندان، کنبہ، قبیلہ، سارا کچھ فوت ہو جائے، اس کے اوپر افسوس کم ہونا چاہیے، عصر کی نماز فوت ہو جانے کے اوپر اس کو زیادہ کم ہونا چاہیے، لیکن ہوتا ہے ہمیں ایسے، تو تارا چوما آیا، پٹھن دین آیا، پتہ بھی نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو کس طرف لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق اصل گھاٹے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کر دیا، یعنی قیامت کا ہی انکار کر دیا، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ وہ قیامت اچانک آ جائے گی، بغیر اطلاع کیے ہوئے، بغیر بتائے ہوئے کہ فلاں دن قیامت آئے گی، بھی تیار ہو جاؤ، نہیں، آنی ہے لیکن آئے گی وہ اچانک۔ اور اللہ نے فرمایا قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، اس وقت وہ پھر ندامت سے کہیں گے، پریشانی سے کہیں گے، اور افسوس کے اعتبار سے کہیں گے، کیا؟ یا حسرتنا، ہائے افسوس، اس قصور کے اوپر جو ہم نے دنیا میں کیا تھا، اگر آج ہم اس وقت قصور نہ کرتے، آج ہم بھی سکون میں ہوتے، جیسے جنتی لوگ سکون میں ہیں، آج ہمیں افسوس ہے، لیکن اس افسوس کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وما وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھوں کو اپنی پیٹھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دنیا میں جتنے بھی قصور کیے ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، اللہ ان کے اوپر لادے ہوئے ہوگا۔
سارے کے سارے بوجھ ان کی پیٹھ کے اوپر ہوں گے. الا سا ما یزرون، خبردار خبردار، ما یزرون، بہت برا ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، بہت برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ایسے لوگ پھر جب جہنم میں جائیں گے لگ سمجھ جائے گی. اللہ نے پھر مزید ترغیب دی ہے، اے لوگو وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ جس کے پیچھے سب دن رات بھاگے پھر رہے ہیں، اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہے دین کی، کوئی پرواہ نہیں ہے آخرت کی. اور دنیا دنیا دنیا، جس کے پاس زیادہ دنیا آ گئی وہ زیادہ کامیاب، جس کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا وہ زیادہ کامیاب، جس کے پاس زیادہ جائیداد بن گئی وہ زیادہ کامیاب ہے. ہمارے ہاں یہی ایک رواج بن گیا ہے کہ یہی بس وہ بڑا کامیاب، بڑا فائدہ جان رہے ہوتے بھائی، بڑا پیسہ آ گیا تو بولتے بھائی ایسے کرتے رہتے ہیں سارا دن، لیکن آخرت کے بارے میں کسی کی سوچ ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وما الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے بس. اور وللدار الآخرۃ خیر، لیکن آخرت کا جو گھر ہے نا خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو بچتے رہے، کس سے؟ شرک سے، جو دنیا میں شرک سے بچتے رہے، گناہ کبیرہ سے بچتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہے، ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. دنیا کا گھر، اور انسان بڑی بڑی محنت کر کے پوری زندگی پر لگا کے گھر بناتا ہے، سیلاب میں کیسے کیسے خوبصورت ترین جو گھر چلے گئے ہیں، پوری پوری ان کی زندگی کی محنت ضائع ہو گئی ہیں. اتنی بہترین دکانیں، اتنے بہترین بازار، سارے کے سارے ملیا میٹ کر کے رکھ دی ہیں. سارا بیکار گیا کہ نہیں؟ ہر چیز بیکار ہو گئی ہے ان کی. پریشان، اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم فرمائے. اتنی پریشانی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کے اولاد، خاندان، کنبہ، قبیلہ سارا اس کے سامنے ملیا میٹ ہو گیا ہو، اتنی بڑی پریشانی ہے. اللہ نے فرمایا لیکن آخرت میں جب گھر مل جائے گا نا، اس کے پھر تباہ ہونے کا خطرہ، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہوگا. پھر وہ گھر بہتر ہے کہ یہ زیادہ گھر بہتر ہے؟ وہ گھر بہتر ہے. دنیا کی زندگی میں اگر انسان کا گزارا چل رہا ہے، زندگی اچھی چل رہی ہے، سکون ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آخرت کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے. اور جس کا آخرت کا گھر خراب ہو گیا نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا. اصل گھاٹے والا وہی ہے جس کا دنیا کا گھر خراب ہے، زندگی گزر رہی ہے، سورج نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے. وہ اللہ کا نیک بندہ بن کے رہے، اللہ کی جو نا باتوں کو مانتا رہے، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ نے عقل کو جھنجھوڑا ہے. دیکھو بلا، دنیا کی زندگی میں جو سامان مل جائے گا وہ تو ایک کھیل تماشا ہے، اور کوئی پتہ نہیں یہاں سے گیا اور کسی نے چھین بھی لیا، کوئی پتہ نہیں اس کا، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرے پاس ہی رہے گا. لیکن جو آخرت میں مل جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ملے گا. تو آخرت والے کی طرف انسان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے، دنیا کی طرف توجہ کم دینی چاہیے، آخرت کی طرف دھیان زیادہ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ عصر کے وقت دھاروں کا وقت ہوتا ہے، کیا بنتا ہے ذہن میں؟ تو ہنتا نہ کر کے چلنے ہیں، نہیں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ پہلے نماز پڑھنی ہے. بھائی نماز پڑھتے ہیں پہلے، یا ایک گھنٹہ پہلے شروع ہو جائیں، اسی پہلے شروع کر دیں. وہ پہلے بھینسیں کون سا انکار کرتی ہے؟ بھائی کھلو جا لے، نماز کا ٹائم ہو لے پھر چوئی. کبھی کہا کسی بھینس نے ایسے؟ اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہیں بس اسی وقت جو نا داریں نکالنی ہے. نہیں میرے بھائیو، ذہن بنا لو ایک، ہم نے نماز کے وقت نہیں یہ کام کرنا، نماز سے پہلے کر لیں گے یا نماز کے بعد میں کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جس میں آخرت کا معاملہ ہو اور دنیا کا معاملہ ہو، تو کس کو ترجیح دینی ہے؟ آخرت والے معاملے کو ترجیح دینی ہے. اللہ نے توفیق نصیب فرمائے.